یعنی میرے ذہن میں ایک شے ہے تو میں اس کے لیے ہر کام انجام دے سکتا ہوں، اس کے لیے جا سکتا ہوں، آ سکتا ہوں، خرید سکتا ہوں، لے سکتا ہوں، دعا کر سکتا ہوں، سب چیز کر سکتا ہوں، لیکن ایک چیز میرے ذہن میں ہے ہی نہیں تو وہ میرے لیے ہے ہی نہیں، تو میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ کسی کے لیے کچھ کام انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی آشنائی، پہچان، اس کے بارے میں نالج ہونا ضروری ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، یعنی اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ عبادت کریں، لیکن معرفت کے ساتھ، مقدمہ پہلے معرفت ہو اس کی، پروردگار عالم کی جس کی وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ معرفت کس شے کا نام ہے؟ اس کو کیسے حاصل کیا جائے؟ کیا خدا کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے؟ پروردگار عالم نے انسان کی طبیعت میں، اس کی ذات میں کچھ چیزوں کو رکھا ہے جن کے ذریعے انسان کسی شے کو پہچانتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک آنکھ، یعنی دیکھنے کی طاقت۔ اللہ نے طبیعت میں کیا رکھا ہے؟ آنکھوں کو رکھا ہے۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کو پہچانا دیکھ کر پہچانا۔ لیکن ایک طاقت ہے اللہ نے دی ہے، سننے کی طاقت۔ میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، کوئی برابر میں روم میں ہے، فلاں ہے، اطراف میں ہے، سن کر پہچان لے گا کوئی مجلس پڑھ رہا ہے۔ اگر وہ جانتا تھا تو پہچان لے گا کہ مثلا اصغر نواز مجلس پڑھ رہا ہے، یعنی سن کر اس نے پہچان۔ ایک قدرت اللہ نے جو دی ہے وہ ہے چکھ کر پہچاننے کی طاقت، قدرت، یعنی گھر میں دسترخوان لگا ہے، جیسے لقمہ دہن میں رکھا پتہ چل جاتا ہے پھیکا ہے، مرچی ہے، نہیں ہے، کیا ہے، تو یہ ہے چکھ کر پہچاننے کی طاقت۔ توجہ کیا کہنا ہے؟ ایک ہے اللہ نے جو اللہ نے انسان کی طبیعت میں رکھی ہے وہ ہے سونگھ کر پہچاننے کی طاقت۔ توجہ کر، یعنی ایک باغیچہ ہے، مجھے نہیں پتا ابھی وہاں باغیچہ ہے، گلاب کا باغیچہ ہے، لیکن پہلے ہی خوشبو آ گئی، پتہ چل گیا کہ کچھ ہے وہاں پر، یعنی پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی آس پاس میں کہیں پر پھول ہیں، یعنی سونگھ کر میں نے پہچان لیا کہ کچھ ہے یہاں پر، جس طرح کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک اور آخری قدرت جو اللہ نے انسان کے جسم میں رکھی ہے، طبیعت میں رکھی ہے، وہ ہے چھو کر پہچان۔ بازار میں جاتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ یہ واسطہ پڑتا کپڑے خریدنے کے لیے، دیکھ کر پہچانتے ہیں کہ یہ دیکھ کر کہ کپڑا ہے، پہچانا، یہ بھی پہچانتے ہیں، لیکن ابھی خریدتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک ہاتھ میں نہ لیں اور اس کو مسل کے نہ دیکھ لیں کہ نرم ہے یا سخت ہے، تب تک نہیں پہچانیں گے اس کو دقیق طریقے سے کہ یہ کیسا کپڑا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے جو انسان کی طبیعت میں 5 قوتیں رکھی ہیں، جس کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، پروردگار عالم ان میں نہیں آتا کہ اس کو پہچان سکے تاکہ اس کی عبادت کرے۔ یہی سوال آج سے تقریباً 1400 سال پہلے سوال حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہیں، اطراف میں اصحاب ہیں، خود امام حسین علیہ السلام درس دے رہے ہیں معرفت پروردگار عالم، کہ پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا تاکہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں۔ ایک صحابی سوال کرتا ہے کہ یا فرزند رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ حواس خمسہ میں وہ دکھائی نہیں دیتا، کوئی جسم تو رکھتا نہیں کہ اسے دیکھ کر پہچان لیا جائے، جیسے میں آپ کو دیکھ کر پہچان رہا ہوں۔ وہ سنائی نہیں دیتا، اس کی کوئی آواز نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت موسیٰ سے کوہ طور پر بات کرتا تھا پروردگار، آواز کو حکم دے رہا تھا کہ وہ اس سے صادر ہو رہی تھی، بس خدا خود کی آواز نہیں تھی۔ وہ خدا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ چھوا جا سکے، چکھا جا سکے یا اس کو سونگھا جا سکے۔ جب حواس خمسہ میں کہ جس کے ذریعے انسان ایک شے کو پہچانتا ہے، تو پروردگار عالم کی کیسے معرفت حاصل کریں کہ اس کے ہدف تک پہنچ سکیں، جس کے لیے وہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو امام حسین علیہ السلام اس زمانے کے امام فرماتے ہیں کہ اپنے پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرنا یعنی اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا، اپنے پروردگار کی